پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے بچی اور قرآن۔ اس پروگرام میں ہمارے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر ہم راشد بھائی سے ایک کہانی بھی سنتے ہیں، اور پھر ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی ڈکشنری۔ اس میں ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورہ قاریہ کی تلاوت سناؤں گا۔ جی پیارے بچوں، یہ ہمیں سورہ قاریہ کی تلاوت سنا رہے ہیں، تو ہم نے ادب کے ساتھ بیٹھ کے سننی ہے۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کیا، تو آئیں بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جو سچ بولتا ہے اسے لوگ بھی اچھے سمجھتے ہیں، پھر اس سے لوگ تعلقات بھی بناتے ہیں، بچے پھر اس سے دوستی بھی کرتے ہیں، اسکول میں بھی پھر اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے پھر سب اس کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے اسکول میں بھی دوست نہیں ہوتے اور کوئی اس پہ پھر یقین بھی نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، جو سچ بولتا ہے اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور سچائی جنت کا راستہ ہے، یعنی جو سچ بولتا رہتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا دوزخ کا راستہ ہے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کا موضوع بھی جھوٹ کے حوالے سے ہے، تو آج ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے بھی جھوٹ کیا ہے، لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کون کون سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور حدیث پاک اور قرآن پاک میں جھوٹ بولنے کی کیا وعیدیں ہیں۔ تو آئے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو جھوٹ کے بارے میں کون سی سٹوری سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کی اسٹوری وہ جھوٹ کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا اروا۔ یہ عورت جھوٹ بولا کرتی تھی اور جھوٹی بات کر کے دوسروں کو تنگ بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے، تو ان سے یہ جو اروا نامی عورت تھی اس نے جھوٹ بولا کہ آپ کے گھر کا یہ جو حصہ ہے نا یہ میرا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید نے اسے سمجھایا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ حصہ بھی گھر کا میرا ہے، لیکن اس نے لوگوں کے سامنے بھی کہا بھی یہ حصہ میرا ہے گھر کا، یہ ان کا نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے میرے گھر پر۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت جس جگہ کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ جگہ میری ہے تو یہ جگہ اسے دے دو۔ میں نے اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے ایک بالشت یعنی تھوڑی سی جگہ بھی اگر ناانصافی کرتے ہوئے لی تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا ہار ڈالا جائے گا۔ اللہ۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کو بلائنڈ کر دے، اور اس کی قبر بھی اسی کے گھر میں بنا دے۔ پیارے بچوں، وقت گزرتا رہا، اس حدیث پاک کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ عورت اندھی ہو چکی تھی، اندھی ہو گئی تھی، اور گھر کے اندر اسے نظر تو آتا نہیں تھا، تو یہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ لگا کر معلوم کرتی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اور اس عورت کے گھر کے اندر ایک کنواں تھا جس سے پانی وغیرہ نکالا جاتا تھا۔ تو ہوا کیا کہ ایک دن غلطی سے اس کا پاؤں اس کنویں کے کنارے پر آیا اور یہ کنویں میں گری اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس عورت کی قبر گویا کہ اسی کنویں کو بنا دیا گیا۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ عورت اندھی بھی ہو گئی اور اس کو سزا بھی ملی۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ چیز ان کی نہیں ہوتی، جیسے شارپنر ہے، ان کو کسی کا پسند آ گیا تو جھوٹ بولتے ہیں جی یہ تو میرا ہے۔ اب وہ بچہ بولتا ہے بھائی میرا ہے، میرے پپا نے مجھے لے کر دیا ہے، ابو نے لے کر دیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض بچے تو قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بری بات ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ جھوٹ بول کر اگر کسی کی پینسل لے لیتے ہیں یا کسی کا شارپنر لے لیتے ہیں، اسکیل لے لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے پاس آ گیا، لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جب ٹیچر کو پتہ چلے، ہمارے امی ابو کو پتہ چلے، پھر ہمیں ڈانٹ پڑے، اور کئی مرتبہ ایسے بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو ایسی شرمندگی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سچ بولا جائے، کسی کی چیز کو نہ اٹھایا جائے، بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال نہ کیا جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے کہ سچ بولنے والا بچہ دوسروں کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا بچہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، یعنی بچو۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ انشاءاللہ سچ بولنے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہوگی، اور سچ کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بھی پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی، ابھی آپ نے قرآن کی آیت بھی سنائی ہمیں، تو اس میں بھی آپ نے بتایا ہے کہ جھوٹ سے بچو،
تو آپ اس بات کو ہمیں ذرا آسان انداز میں کر کے بتا دیں کہ جھوٹ کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں، یہ آپ آسان کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ کی ڈیفینیشن ہے حقیقت کے خلاف بات کرنا، یعنی جو بات حقیقت ہے اس کے خلاف بات کرنا، کوئی دوسری بات کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ابھی پانی پیا اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ پانی پیا ہے، آپ کہیں کہ میں نے پانی نہیں پیا، حقیقت کیا ہے؟ پانی پیا ہے، اور اس کا خلاف کیا ہے؟ پانی نہیں پیا، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ آپ نے کھانا کھایا ہو، کسی نے کہا کھانا کھایا، نہیں میں نے تو نہیں کھایا، یہ تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ پیارے بچوں، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیے، آپ کو ایک جھوٹی بات چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ ایک ہی بار آپ نے سچ بولا، بات کمپلیٹ، بات ختم ہو گئی۔ جھوٹی بات کو چھپانے کے لیے بھی آپ کو اتنے سارے جھوٹ بولنے پڑیں گے، تو اس لیے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اچھا راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے تو سچ ہی بولتا ہے۔ جو لوگ ایمان کمزور والے ہوتے ہیں وہ لوگ پیارے بچوں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک ایسی بری عادت ہے جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یا بار بار جھوٹ بولنا یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا یہ ان لوگوں کی نشانی ہے، ان لوگوں کا کام ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہوتے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، جھوٹے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ ایمان والا مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو اللہ پاک ناراض ہوگا، قیامت والے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ سچ بولتا ہے۔ اور سچوں کے ساتھ دوستی کرنے کی برکت سے بھی انسان سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹے بچوں سے دور رہیں، سچ بولنے والے بچوں سے دوستی کریں، تاکہ ہماری عادت بھی ہمیشہ سچ بولنے کی بنی رہے۔ اچھا راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو مذاق میں ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو راشد بھائی، کیا مذاق ہی مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے؟ بیٹا، جھوٹ تو جھوٹ ہے، مذاق میں جھوٹ بولا جائے یا غصے میں جھوٹ بولا جائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جائے یا رلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ بعض رلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، جھوٹی بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بربادی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ پیارے بچوں، ذرا غور کریں، جھوٹ بولنا اس لیے کہ لوگ ہنسیں، لوگوں کے چہروں کو مسکرانے پر مجبور کرنا جھوٹ بول کر، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں، بولتے بھی ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ مذاق میں کون سا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جھوٹ مذاق میں ہو یا جھوٹ سنجیدگی میں ہو، جھوٹی بات بالکل بھی جائز نہیں ہے، جھوٹی بات سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، کوئی بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیے، جھوٹ بولنے والا جو ہے نا، وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ راشد بھائی، جھوٹ بولنے والا بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے
झूठ ना बोले, सच ही बोले। वो चाहता है कि दूसरे मुझसे सच बोलें, लेकिन वो खुद झूठ बोल रहा होता है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बिल्कुल ऐसा होता है कि झूठ बोलने वाला जो है ना, उसको भी झूठ पसंद नहीं होता। वो खुद झूठ बोल रहा होता है कि ताकि दूसरों से बेनिफिट्स हासिल कर सके, या दूसरों को धोखा दे, या दूसरों को मजाक में झूठ बोलकर तंग करे। लेकिन वो पसंद नहीं करता कि कोई मुझसे झूठ बोले। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, वो झूठा है, झूठी बात बोलता है, बात बात पर झूठ बोलता है, मजाक में झूठ बोलता है, अगर कोई उसे मजाक करे झूठ में कि भाई आपकी पोजीशन आई है, आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, अब वो देखे जल्दी जल्दी जाए टीचर के पास, टीचर मेरे नंबर हैं, वो कहीं नहीं आपके नंबर तो नहीं है। वो कहेगा ये क्या, उसने मुझसे झूठ बोला, गुस्सा आएगा, तो भाई आप भी तो इतने झूठ बोलते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको झूठ पसंद नहीं है तो आप दूसरों से झूठ क्यों बोलते हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी क्लास में भी झूठ ना बोलें, घर में हो तो बहन भाइयों से झूठ ना बोलें, अम्मी अबू से भी झूठ ना बोलें। झूठ बोलेंगे तो कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। हमेशा सच बोलना है। इंशाअल्लाह सच बोलने की बरकत से जन्नत में दाखिला नसीब होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। राशिद भाई, झूठ बोलने से दुनिया और आखिरत में क्या क्या नुकसान है? झूठ बोलने के दुनिया और आखिरत में कई नुकसानात हैं। एक नुकसान तो प्यारे बच्चों, झूठ बोलने से वो ये होता है कि झूठ बोलना ये गुनाह है, अल्लाह पाक की नाफरमानी है, अल्लाह पाक इससे नाराज़ होता है। और एक झूठ बोलना प्यारे बच्चों, ये मुनाफिकों की निशानी है। जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, दिल में कुछ और होता है, ज़बान पर कुछ और होता है, ये उन मुनाफिकों की निशानी है झूठ बोलना। प्यारे बच्चों, झूठ बोलने से इंसान के चेहरे की जो रौनक है वो भी ख़त्म हो जाती है, चेहरा मुरझा जाता है। सच बोलने वाले का चेहरा खिला खिला रहता है, उसके चेहरे को देखकर इंसान को पता चलता है ये बंदा सच्चा है। झूठ बोलने से इंसान का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो भी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और सच बोलने वाला बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, झूठ बोलने वाले के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है, ऐसी गंदी स्मेल निकलती है कि एक फरिश्ता जो होता है ना, फरिश्ता जो रहमत वाला फरिश्ता है, वो उससे 1 मील फासले पर हो जाता है, दूर हो जाता है अल्लाह का फरिश्ता। अब देखिए झूठ बोलने की कितनी नहुसत है, लोग भी उससे दूर होते हैं, अल्लाह का जो फरिश्ता है रहमत वाला वो भी उससे दूर हो जाता है। और क़यामत वाले दिन झूठ बोलने वाला जो है, ये अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होगा। यानी उन लोगों में ये होगा कि जिसको अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने के नुकसानात वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान प्यारे बच्चों झूठ बोलने का वो ये है कि अल्लाह पाक नाराज़ होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे नाराज़ होते हैं। तो हमने हर उस काम से बचना है जिससे अल्लाह पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों, और हर उस काम को करने की कोशिश करनी है जिससे हमारा अल्लाह पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हों, हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हों, और दुनिया में हमारी नेक नामी का वो सबब बने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी राशिद भाई, अगर कोई बंदा झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ से तौबा कर ले, तो फिर आखिरत में उसके लिए क्या इनाम है? झूठ बोलने से तौबा करने वाला, झूठी बातों को छोड़ने वाला प्यारे बच्चों अल्लाह पाक का महबूब बंदा बन जाता है, और क़यामत वाले दिन उसको इनाम मिलेगा जन्नत की सूरत में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो झूठ को छोड़ दे, जो कि बातिल चीज़ है, तो उसके लिए जन्नत के किनारे में घर बनाया जाएगा। अल्लाह पाक हमें झूठ से महफूज रखे और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा राशिद भाई ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी भी सुनाई, और फिर बच्चों ने उनसे सवालात भी करे, राशिद भाई ने उसके फिर जवाबात भी दिए, और राशिद भाई ने हमें और भी बहुत कुछ बताया। तो आज से हम नियत करते हैं कि सच बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है कुरानी डिक्शनरी। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं जुनैद रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप कुरानी डिक्शनरी में से कौन से अल्फाज ढूंढ के लेकर आए हैं? राशिद भाई, आज जो मैं आपसे
قرآنی ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں. ان میں سے پہلا لفظ ہے ابراہیم. راشد بھائی ہم نے قرآن پاک میں بہت جگہ ابراہیم پڑھا ہے. راشد بھائی یہ بتائیے ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم یہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نام ہے، اور ابراہیم کا مطلب ہے مہربان باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تو اللہ پاک کے نبی ہیں اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں، تو اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیوں کو بیان فرمایا. ایک خوبی تو آپ کی یہ بیان فرمائی کہ آپ اچھی خصلتوں کے، اچھی عادتوں کے مالک تھے. بہت اچھی اچھی آپ کی عادتیں تھیں. ایک آپ کی اچھی عادت یہ بھی تھی کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. آپ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو مہمان کو تلاش کرتے، مہمان نہیں ہوتا تو ڈھونڈتے تھے. تو کسی مہمان کو جب ڈھونڈ لیتے تو پھر اس کو ساتھ اپنے بٹھا کر کھانا کھایا کرتے. اور آپ کی ایک اچھی عادت اور ایک اچھی خصلت پیارے بچوں وہ یہ بھی تھی کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے. پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی کہ آپ اللہ پاک کے فرما بردار تھے، اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ آپ ہر باطل سے جدا تھے. ہر غلط قسم کے جو عقیدے رکھنے والے غلط لوگ جو ہیں ان سے آپ الگ رہنے والے تھے. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں کو اختیار کریں. انشاءاللہ اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوگا اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. راشد بھائی میرا آخری لفظ ہے ہجر. راشد بھائی آپ یہ بتائیے ہجر کا مطلب کیا ہے؟ ہجر بیٹا ایک وادی کا نام ہے جو ملک شام اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ہجر. اور اس وادی میں ایک قوم رہا کرتی تھی، قوم سمود. اس قوم نے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس قوم پر پھر عذاب بھی آیا تھا. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان ہجر والوں کے بارے میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو پیارے بچوں، جو ہجر والے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ پاک کے نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو فالو کریں، ان پر عمل کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچا. امید ہے آپ نے ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آج سے آپ نیت بھی کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے اور جھوٹ سے بچیں گے اور مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اب ملیں گے ہم آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سارا